نبی کریم اپنے صحابہ کی گنتی کر رہے، صف بندی فرما رہے نے رحمت للعالمین۔ نبی پاک نے گنتی شروع کی تھی صحابہ دی، گن لگ پہ۔ اچانک نبی پاک نے دیکھے آواز آئی السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ نبی کریم نے دیکھا سجے پاس 9 سال کا ایک منڈا، 9 سال تو سرکار کے بعد وعلیکم السلام بیٹا۔ دوسرے پاس آواز آئی السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اب انہیں میں 7 سال کا ایک بچہ، 7 سال نبی پاک دی بارگاہ وچ سلام۔ حضور نے فرمایا پترو او بیٹا کدھر آئے ہو تسی؟ مورخ کے میں ایک کا نام ہے معاذ، ایک کا نام ہے معوذ رضی اللہ تعالی عنہما۔ 7 سال تے 9 سال، ایک روایت 9 سال تے 11 سال، ایک 7 سال تے 9 سال کی روایت۔ اور پترو کدھر؟ عرض کر دیں یا رسول اللہ اسی ادھر آئے ہیں جدھر ابو بکر صدیق آئے نے، جدھر مولا علی شیر خدا آئے نے، جدھر طلحہ ابن زبیر آئے نے، جدھر عبد الرحمن ابن عوف آئے نے۔ کملی والیا جڑے رستے ہوتے مولا علی آئے نے، جڑے رستے ہوتے ابو بکر صدیق آئے نے، اسی بھی ادھر ہی اسی تہاڈی بارگاہ وچ اپنی جاناں دے نذرانے دین واسطے آئے۔ یا رسول اللہ قبول فرما۔ میں پوچھنا 9 سال تے 11 سال، اے پوری دنیا دی تاریخ ایڈی نہ مثال ہے وے تو نہ ہو سکتی ہے۔ 9 سال تے 11 سال دے بچے پترو اوئے یہ تہاڈی کوئی عمر ہے؟ اے تے کھیڈن دی عمر ہے؟ نہ پتر اوتھے تے بڑے بڑے اسلام دے دشمن آنے نے، بڑے بڑے گھاٹ تے بڑے بڑے موزی، اور تسی کی 9 سال تے 7 سال؟ جاؤ جاؤ بیٹا جاؤ، یہ جنگ کو تماشا تو نہیں کہ تسی کھیڈ بنا لئی جنگ، جاؤ۔ دونوں بچے کہتے ہیں یا رسول اللہ تواڈے حکم تو انکار تے ممکن نہیں، حضور تواڈے حکم کے سر چکا ہے، لیکن ساڈی ہمدردانہ ساڈی گل تے غور فرمائے۔ فرمایا کی؟ دونوں بھرا کہتے ہیں یا رسول اللہ ساڈی ماں پئی روندی سی، ماں پئی روندی سی، ماں پئی کہندی سی فلانے دا خامد میدان جہاد وچ گیا، فلانے دا خامد میدان جہاد وچ گیا، فلانے دا بھرا میدان جہاد وچ گیا۔ یا رسول اللہ ساڈی ماں پئی روندی سی، اسی گھر آئے ہاں تے ماں نوں جدوں روندیاں ویکھیا ماں دیاں ہچکیاں بجیاں ہوئیاں سن۔ پوچھیا اماں تسی کیوں پئیاں روندیاں ہو؟ ماں کہندی پترو رونی پئیاں اج تہاڈا باپ زندہ ہوندا، اج وہ بھی میدان بدر وچ جاندا، وہ بھی اپنی جان نبی پاک تے قربان کردا، تے میں پترو اچا نک لے کے بہندی، افسوس تسی یتیم ہو، تسی یتیم ہو میں بیوہ ہاں، کاش اج تہاڈا باپ زندہ ہوندا، کاش پیو جیوندا ہوندا، اسی بھی میدان جہاد وچ جاندیاں۔ یا رسول اللہ اساں جدوں ماں دا گریا ویکھیا تے آقا بھائی صاحب بہت رولا پا چھڑ سنو حضور بچے کہنے لگے یا رسول اللہ اسی اپنی ماں نو آکھیا مائے مائے کی ہویا جے ساڈے ابا جی زندہ نے؟ اے اللہ دی رضا مائے اسی تیرے پتر تے زندہ وا نا، اے اما سانو بھیج اسی جانے ہاں۔ ماں نے آکھیا پترو گل سنو پتر تسی نکے نکے بچے اتنے بڑے بڑے موذی دشمن آنے نے، تسی اتنے کی کرو گے جا کے؟ اسا آخیا یا اما مائے جنگاں عمر نال نہیں لڑیاں جاندیاں، جنگاں مورال نال لڑیاں جاندیاں۔ جنگ تے جذبے کا نام ہے۔ ہم نے مانا عمر چھوٹی دور میں بھی دیر ہے، مائے ٹھیک ہے عمرہ چھوٹیاں نے زور بھی نہیں ہے، ہم نے مانا عمر چھوٹی زور میں بھی دیر ہے، کافروں کے واسطے لیکن اے ماں ہم شیر ہے۔ اما جنگ جذبے کا نام، جنگ جذبے نال لڑی جاندی ہے۔
ماں نے آخیا پترو انہوں کو بڑے بڑے ہتھیار نے، بڑے وہ نیزے تلوار بھاگے گھوڑے اونٹ لے کے آ رہے ہیں، تھی بے سرو سامان۔ براہما آخیا مائے ناز ہے ان کو اگر کچھ نیزہ و شمشیر پر، ناز ہے پھر ہم کو بھی اس نعرہ تکبیر پر۔ مائے ساڑھے کو بھی کہتے آرے نعرے یا رسول اللہ گل آقا حکم دا انکار تے نہیں، اسی اپنے ماں دیا زخماں تے مرہم رکھ کے آئے ہیں، اگر واپس گئے تو ماں کا دل ٹوٹ جائے گا۔ حضور نے فرمایا اچھا ہے گل ہے، وڈے بھرا نو فرمایا میں تینوں قبول کرنا، تے نکے نو فرمایا جا اپنی ماں کو کھیڑ جا، وڈے نو پرتی فرما لیا سرکار کے چل کے بدل کی گل۔ اج دا دن تے مسجد اساکر جی مدینہ پاک یہ واقعہ اتنے پیش آ رہے ہیں، مسجد اساکر وچ نبی پاک دی فوج، فرمایا وڈے نو جا تو تے نکے وڈے نو قبول فرما کے نکے نو رخصت کر دیتا، وڈے نے چھال ماری مجاہدہ وچ کھڑا ہو گیا۔ مورخین کہتے ہیں جڑا نکا بھرا سی وہ کفے افسوس ملدا ہے، کاش نبی پاک مینوں بھی قبول فرما لیندے، حضور نے مینوں قبول نہیں فرمایا۔ سوچ سوچ کے کہندا یا رسول اللہ تساں میرے وڈے بھائی جان نو جڑا پرتی فرمایا ہے وہ تائیں ہی نہ بھی میرے نالوں وڈا ہے تے زوروں زیادہ ہے، طاقت بھی ود دے۔ حضور نے فرمایا ظاہر نظر آ رہے ہے۔ نکا کہندا یا رسول اللہ اگر یہ گل ہے اگر طاقت تے بھرتی کیتا جائے تے نبی پاک میری کشتی کرا کے دیکھ لو، یا رسول اللہ میری کشتی کرا لو۔ حضور میں وڈے بھرا نو گرا لینا، میں تگڑا وا وڈے نالوں، حضور اگر طاقت کی بنا تے بھرتی کیتا جائے نا تو میں تگڑا جے۔ اے مسجد اساکر جڑی ترکاں بنائی یہ واقعہ اتنے پیش ہے۔ مورخ کہندے جدوں نکے نے یہ گل کی نا تو جن صحابی سن انہاں سارے دا ہاتھ بھی نکلیا تے خوش بھی ہو گئے، سارے کہنے لگے ہاں یا رسول اللہ حضور انہاں دی کشتی کراؤ۔ انہاں دی دلچسپی لگ گئی نا صحابہ دی، کراؤ کشتی، انہاں دی کشتی کراؤ۔ نبی پاک نے فرمایا نکے نو اچھا یہ گل ہے کہ چل میں تیری کشتی کرانا، جے تم گرایا ٹالیا وڈے نو میں تینوں بھی قبول فرما۔ 16 رمضان کا واقعہ ہے، نبی پاک نے انہاں دی جدوں کشتی کرائی، مورخ کہندے نے جناب اندازہ کرنا پھر دنگل جدے منصف محمد مصطفیٰ آہا سکیاں بھراواں دی کشتی۔ مورخین کہندے سارے صحابہ جڑے یہ دنگل پہ وہندے سن انہاں دا دل کردا ہے کاش نکا وڈے نو ٹا لے۔ یہ کہہ لو دف جڑی سی دف نکے دی زیادہ بن گئی، نکے دی دف ود گئی۔ ہوں سنو یہ مسجد اساکر اس واقعہ پیش آیا، ترکاں دے ایمان دی داد دو جنہاں نبی پاک دے ایک ایک نقش نو محفوظ کر چھڑیا۔ یہ عشق دی واردات، یہ کہانیاں عشق دیاں، اتنے مسجد بنائی مسجد اساکر، کشتی ہوئی کہ ہاتھ پہ ہاتھ جوڑی جس نے کی دوں۔ مورخ کہندے نے نکا پرا اینے جوگا نہیں سی وڈے نو ٹا لیتا، وڈا تگڑا، لیکن انہیں ہاتھ جوڑی کر دیا نکا قریب آ کے کہندا ہے بھائی جان حضور نے تانوں تے قبول فرمائی ہے، تسی تے بھرتی ہو چکے ہو، بھائی جان جان کے ٹہ جاؤ تہاڈا صدقہ حضور مینوں بھی قبول فرما لے۔ وہ وڈے دی ذہن چ گل آ گئی، مورخ کہندے نے بڑا جان کے ٹہ گیا، نکا وہ سینے تے بیٹھ گیا، حضور پاک نے نکے نو بھی قبول فرما لیا۔ 7 سال تے 9 سال گزارش ہے دوستو، ہندو موت کو ڈرتا ہے، وہ فطری منطق ہے، کیوں؟ وہ کہتا ہے کہ اس دنیا میں جڑا بہترین روپ ہے وہ بھی انسان، وہ کہتا جنم جنم انسان کی روح بدل روح بدلتا ہے، روح فنا نہیں مرد ہے انسان پھر نویں روپ پیدا ہو جاتا ہے۔ ہندو کہتے ہیں سب تو بہترین جڑا جنم ہے وہ انسان، وہ اسی تے انسانی روپ میں آئے ہیں، اگلا جنم ہے موت کے بعد کی اعتبار ہے اسی کتا بن کے آ جائیے۔ اگلا جڑا جنم ہے ہندو مذہب کے مطابق ہو سکتا ہے اگلے جنم میں کتا بن کے آ جائیے، ہو سکتا ہے اگلے جنم میں گھوڑا گدھا بن کے آ جائیے،
وہ کہندا سب تو زیادہ خوبصورت روپ تے انسان دا ہے، لہذا ہندو نو فطری طور سے یہ جنم یہ روپ بڑا پسند ہے، وہ مرنا چاہتا ہی نہیں، وہ مرے گا تو انہوں خوف ہے میں سپ بن جاگا، انہوں خوف ہے میں چھپکلی بن جاگا۔ تے میرے دوست کملی والے نے فرمایا میرے غلاموں شہید دے خون دا قطرہ آج زمین تے نہیں نہ گردا، او دے اللہ تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، اور جنت کے دروازے کھل جاندے نے۔ مومن نو پتہ ہے کہ اے زندگی تے 4 روزہ زندگی تے اگلی زندگی ہے لافانی زندگی۔ وہ جڑی قرآن نے تصور دیتا ہے جنت اور جہنم دا، میرے دوست رب کریم نے فرمایا بھی حضور فرماندے نے قیامت کے میدان وچ اللہ تعالی موت نو سدا کر دے، میرے نبی کریم دا ارشاد ہے میدان محشر وچ موت انہوں خدا اپنے دستے قدرت نال تے جنت وچ جان والیو پر جنت مبارک ہن موت نو اسا ختم کر دیتا ہے، ہمیشہ جنت وچ رہو گے۔ وہ ابدی زندگی، وہ دائمی زندگی، وہ سرمدی زندگی، اتنے بیماری کوئی نہیں، اتنے دکھ کوئی نہیں، اتنے صدمہ کوئی نہیں، اتنے دنگا فساد، اتنے حکیم ڈاکٹر کوئی نہیں۔ معاف رکھنا یہ نہ کہ میں ڈاکٹر حکیم جنت ہی نہیں جانا، اتنے بیماری کوئی نہیں ہونا، نہ اتنے کوئی ڈسپینسری، نہ اتنے سچا بچہ ہاؤس، نہ اتنے انتقال خون، نہ اتنے آپریشن تھیٹر۔ اور اللہ فرماتا ہے خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ رہن والی زندگی۔ رب کریم فرماتا ہے میرے دوستو یہ کل یورپ کے ذہن میں آن والی نہیں، جڑا فلسفہ کملی والے نے دیتا ہے۔ دنیا والے جنگا لڑاندے نے شرابا پہ لا کے، کملی والے نے روزے رکھوا کے لڑا کے فطرتن بندہ خدا دے قریب ہے، روزے وچ بندہ مائل ہے، وہ دھیان ہی جن روزے وچ شیطان کہہ دے۔ رمضان دے مہینے وچ اللہ دی رحمتاں دا نزول ہے، رمضان دے مہینے وچ مومن دی عاقبت ول نگاہ ہے۔ یہ لاجک سی جدے تحت میرے مصطفیٰ نے روزے رکھوا کے لڑایا۔ یورپ دی سمجھ وچ نہیں آ سکتا نقطہ جڑا کملی والے نے اپنے غلاماں نوں روح عطا فرمائی ہے، وہ دائمی زندگی، ابدی زندگی۔ فرمایا چلو پترو چلو دو میں قبول۔ حیرت دی گل ہے نبی پاک نے فرمایا پترو تسی چلے تے ہے ہو میدان بدر وچ لڑائی لڑن چلے تے ہے، پر ایک گل دسو اتنے تے موت و حیات دی ہولی کھیڈی جانی ہے، اتنے تے باہاں اڈنیاں نے، سیر اڈنے نے، تے بچے عرض کرتے ہیں آقا تے اسی آئے ہی اسے خاطر، حضور ساری حقیق جاننا قبول فرماؤ۔ میرے دوستو حیرت دی گل ہے میدان بدر وچ رحمت للعالمین اللہ کریم قرآن فرماندا ہے محبوبہ تو نکلے اسے ساڈے رستے وچ تے کلمہ پڑھن والے ہو تو ساتھ دیتا میرے محبوب دا۔ رب کریم نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، گنتی وچ تسی تھوڑے سو، سامان حرب و ضرب وچ گھٹ سو، تواڈے کول اسلحہ کوئی نہیں سی، ساز و سامان کوئی نہیں سی، گھوڑے اونٹ کوئی نہیں سن، تلواراں سراں کوئی نہیں سن، کچھ بھی نہیں سو، بے سو سامان نکلے سو، لیکن نکلے سو ایمان دے رستے وچ، ایمان دے رستے وچ۔ رب کریم نے فرمایا ایمان دے رستے وچ نکلے تے جڑی قیادت سی، تہاڈا قائد، تہاڈا لیڈر، تہاڈا جرنیل، تہاڈا سپاہ سالار، اوے جڑا میرا محبوب ہے، وہ تہاڈا کمانڈر ان چیف ہوئے، کمانڈر ان چیف ہوئے تہاڈا میرا محبوب کملی والا، عرشاں دا لاڑا تے معراج دا پراؤنا، وہ ہوئے کمانڈر، تے تسی جہو جے بھی سو، تھوڑے سو، بہتے سو، حقیر سو، چنگی ساز و سامان نہیں سی، کملی والا تواڈے نال سی، لہذا تواڈی مدد کرنا ساڈے تے بن گیا۔ پھر اللہ فرمانے اساں تواڈی مدد کیتی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، حالانکہ حالت یہ سی کہ تسی تعداد وچ تھوڑے سو۔ ہن حبیب نے جڑا لکھیا ہے نا، جڑا انہاں نے جڑی سامان لے کے آئے سن 313، حفیظ کہتے ہیں تھے ان کے پاس دو گھوڑے تے فوجی 313، گھوڑے دو تھے ان کے پاس، دو گھوڑے
6 زرہیں 8 شمشیریں، 2 گھوڑے 6 زرہ 8 تلوار، اے ساڑے سامان۔ حفیظ کے میرے اے اسلحہ تے فوجی 313 تھے ان کے پاس، 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں، اور پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں، آئے نے تقدیر بدلن تے کول 2 گھوڑے تے 6 تلواراں تے زرہ۔ حفیظ کہنے نے لیکن ایک اسلحہ اور بھی ہے، نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجری پری، نہ بھالے پری، نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پری، بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کالی کملی والے پری۔ کملی والا ساڑے نال ہے، کملی والا ساڑے نال ہے۔ چلو پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد، لا تہنوا ولا تحزنوا، اللہ فرمانا سوڑے نہ پیو، تحزنوا تے یرکیو نہ، سوڑے نہ پیو تے یرکیو نہ، قرآن ہے۔ لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، یرکیو نہ تے سوڑے نہ پیو، غلبہ تہاڈا یہ شرط میں مومن بن گیا، مومن بن کے نکلو، غلبہ تو کملی والا نال ہوئے تو پھر کہدا صدمہ تے کہدا غم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا یہ سہارا تیرا، یا رسول اللہ مجھ کو جھکنے، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا یہ سہارا تیرا، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا یہ سہارا تیرا، دستگیری میری تنہائی میں تو نے ہی تو کی، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا۔ حضور دا ساتھ ہوئے، ساتھ کملی والے ہوں تو رحمت نال ہوندیاں۔ مورخ کہندے نے 313 پہلی مدد یہ میدان بدر جڑی اللہ نے کی، خشک سالی سی، صدقہ نبی پاک دے جوڑے دا، جتھے کملی والے دا کیمپ سی نا، اللہ پاک نے اس راتی رحمت للعالمین دیاں زلفاں دا صدقہ کالے کالے بدل آئے تے وہ جڑا خشک ریتا تے تانبے دی طرح زمین پہ تپدی سی، بس باران رحمت نازل ہوئی، اللہ نے یار دیاں غلاماں دی خاطر بدر دی زمین نو ٹھنڈیاں کر چھڑیا، روزے داراں دا روزہ بھی ٹھنڈا ہو۔ ساری رات مورخ کہنے ساری رات میرے آقا سجدے وچ ہے، ساری رات۔ اور جملہ ہے حدیثہ حضور دا جملہ ہے، مولا میں تیرے حکم دی تعمیل کیتی، میں فریضہ نبوت تیری توفیق نال ادا کیتا ہے، تیرے دین دی خاطر ہجرت بھی کیتی، یا اللہ میں لا الہ الا اللہ دی خاطر جو کچھ وقت میں چلدا سی میں کیتا ہے، تے ربا اے جڑے میں مٹھی بھر غلام لے کے آیا نا بدر وچ، یارو دیکھو گزارش ہے، کتنے خوش نصیب نے وہ لوگ جڑے کملی والے کی فوج دے سپاہی بن کے نکلے ہو، حضور دیا سرکار دے سپاہی، بھائی آرمی جڑی آرمی ہوتی آرمی فوج، فوج پھر فوج ہی ہوتی ہے، جو پاکستان میں تجربہ ہو رہا ہے فوج فوجی، فوج فوجی کی کر سکتا کوئی فوج فوجی، فوج دا اپنا ایک مقام ہے، وہ اپنا ایک ٹیک ہے۔ ایک فوجی فرض کرو جمعہ پڑھنا ہے،
خدا نہ کرے تسی کسی وجہ نال اج دکھے دے بڑے نا پاکستان میں نالے رولا اونج بھی بندے نوں خشکی بھی بدل کر دینا ہے. کئی بندے تے لڑ کہندے اوے مینوں ستائی نہ میرا رولا ہی بہت تنگ کیتا تیرے تے ہی کھولوں گا. روزے وچ بدل خشکی بھی ہو جاندی کئیاں. فوجی نوں پی جائے ایک بندہ ستایا آدھے نے ڈگا کھوتے تو غصہ کمیار ہوتے حالات ہو جائے ملک کے حالات ہو جائے. فوجی نوں پی جائے وہی توہین کر دے. فوجی ہوئے عام رینک کا ایک سپاہی ایمان نہ دسو اگر وہ کیس کرے فوجی کہ جی انہیں مینوں میری توہین کی میں وردی وچ سا میں باوردی سا انہیں مینوں گالی کڈی یا انہیں میرے تے ہاتھ اٹھایا ہے. قانون کی آکھے گا؟ قانون آکھے گا کہ عام فوجی دی عزت تے پرویز مشرف دی عزت ایک برابر ہے. جنہیں عام سپاہی کے ہاتھ چکیا انہیں سپاہی سے نہیں انہیں پرویز مشرف سے چکیا کیونکہ قانون ہوئی آخر انہیں پھل دی توہین کی انہیں وردی دی توہین کی. جڑا پرویز مشرف دے فوجی دی توہین کرے انہوں تے قانون نپ لوے تو پھڑ لوے تے جڑا بد نصیب مصطفیٰ دے فوجیاں دی توہین کرتا پھر ابو بکر صدیق حضور دے فوجی نے مولا علی شیر خدا حضور دے سپاہی نے طلحہ بن زبیر عبد الرحمن بن عوف حضور دے لشکری نے انہاں دی عزت کملی والے دی عزت ہے. ابو بکر دی عزت مصطفیٰ دی عزت ہے. سپاہی دی عزت جرنیل دی عزت ہے. صحابی دی عزت رسول دی عزت ہے. کوئی کسے دا فوجی کوئی کسے دا فوجی میں صدقے جاواں ایک کملی والے دے فوجی فوجا کی فرق ہوتی ہے. یہ جگیرہ بنا پاکستان میں یہ جگیرہ بنا پرویز صاحب نے آخیا جی میں کچھ نہیں بنایا 3 سال انجی کہتے سارے کچھ نہیں بنایا تو یہ پتا ادو لگتا جب کوئی ٹر جائے جنہ چر بیٹھا ہوئے انہوں کا کوئی پتا نہیں چلتا جب رخصت ہوئے پچھوں پتا چلتا ہے. یہ تو کوٹھیاں بنا نا. میرے مستفا دے سپاہی وہ نہیں جنہیں اپنا سارا تن من دھن مستفا تے قربان کر چکے. جلال الدین سیوطی وفیات اللہ یعنی لکھتے ہیں قاضی ابن خلقان کہتے ہیں کہ بہت بڑے تاجر سن ابو بکر صدیق اپنے زمانے کے بزنس مین کروڑا پتی سن. لیکن جدو امیر المومنین بنے حضرت ابو بکر تو انہیں یہ نہیں کہا جی میری لکھو کنیاں کوٹھیاں نے کنیاں کاراں نے جو کچھ ہے سی ابو بکر صدیق نے بیت المال جمع فرما اپنا جو کچھ ہے سی وہ بھی جمع فرما دیتا. یہ نہیں میرے مصطفیٰ دے فوجی رب کریم فرماندا ہے انہاں دی عزت میری عزت انہاں دی شان میری شان انہاں دی آبرو میری آبرو تے ہے تے تھوڑے سن. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ او ساتھیو کلمہ پڑھن والیو ہے تے تسی تھوڑے سو تے اساں تہاڈی بڑی مدد کیتی سی. وجہ کی تہاڈے وچ ساڈا کملی والا جے نال سی محبوب ساڈے نال سی اندا سی ساڈے تے مدد. پہلی مدد بارش ہوئی رج کے رات تے کملی والے پہ دعا مانگتے ہیں ساری رات یا اللہ جن یوگا سا میں کیتا ہے ربا ہجرت بھی کی پتھر کھادے گالاں سنیاں تیرے دین دی خاطر میرے حکے پانی بند ہوئے مینوں اپنی بیگانیاں چھڑ دیتا مہاجر بن کے میں مدینے آ گیا. مولا تیرے دین دی خاطر جو ہوندا سی میں تے کیتا تے اے مٹھی بھر غلام لے کے آیا سچے غلام. انہاں وچ میر جعفر ورگا کوئی نہیں یہ دکن دا صادق کوئی نہیں یہ خطار کوئی نہیں. ربا سچے ساتھی لے کے آیا 7 سال دے بچے تو لے کے ابو بکر صدیق ورگا بزرگ لے کے آیا. یا اللہ اے مٹھی بار جڑی فوج ہے جنہ کام میرا سی میں کیتا ہے ہن اگوں مولا تیرا کام اگوں تیرا کام میں ہی ناسا جو کرنا سی کر لیا ہن فتح دینی تے آبرو رکھنی تیرا کام میں. اللہ پاک فرماندا ہے جدوں میرا محبوب میرے کو منگدا ہوئے کہ اسی پھر نہ کر سکتے ہیں. خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد. یا اللہ لاج رکھی
کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیتا ہے جیڑا کملی والے دے نال آئے گا ساری مدد وہ نال ہے، یا جہدے نال کملی والا ہوئے گا. یہ وہ امت ہے جیڑی کلی نہیں، اج بھی اس امت دا کمانڈر محمد مصطفیٰ، دلوں تے قبضہ جناب مصطفیٰ دا اج بھی موجود ہے. میدان بدر دوستو دوسری حضور نے عرض کی تھی مولا میں جو کر سکنا تھا میں کیتا ہے، اگوں ہوں انہوں فتح، بلکہ جملہ حدیث ہے حضور نے آخیا مولا اگر یہ مٹھی بھر مجاہد جڑے میں لے کے آیا انہوں شکست ہو گئی، اگر یہ ہار گئے تے ربا قیامت تک تیرا کلمہ پڑھنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہوگا. تے مولا اپنے کلمے دی خاطر، اپنے دین دی خاطر، اپنے میرے مٹھی بھر غلاماں نو ربا فتح عطا فرما. اب انسان وچ موجود ہے قرآنی آیات کی شاہد نے کہ میدان بدر وچ اللہ پاک نے جڑی پہلی مدد کی تھی نا مسلمانوں کی، وہ کی تھی؟ قرآن وہ مدد یہ تھی کہ اللہ پاک نے مسلمانوں دیاں دلاں تے دشمن دا جڑا خوف سی وہ ختم کر دیا. ڈر، خوف، خطرہ ایک ایسی چیز ہے جڑی بہادر نو بھی بزدل بنا سکتی. جڑا بندہ خوف وچ مبتلا ہو جائے وہ لڑ نہیں سکتا. اللہ پاک نے پہلی مدد یہ کی کہ نبی پاک دیاں غلاماں دیاں دلاں سے رب تعالیٰ نے دشمن دی کثرت، انہاں دا اسلحہ، انہاں دا ساز و سامان، او دا خوف، دہشت جڑی تھی وہ ختم کر دی. اور مسلمانوں دے دل اللہ نے مضبوط فرما چھڑے. دل مضبوط، ایک گل مومنہ دے دل مضبوط کیتے تے دوجی مدد یہ کی کہ اللہ پاک نے ابو جہل دی جڑی آرمی تھی وہ 313 غلاماں نو جدوں ویکھدے سن تے مورخ کہندے نے انہاں نو انج نظر آیا جویں کئی ہزار دا لشکر آ گیا ہے. انہاں نو 313 نہیں ہزاراں نظر آئے، ہزاراں. یہ ایک مورخ جملہ لکھدا ہے کیوں نہ نظر آوندے، ایک کلا کلا بندہ ہی ہزاراں تے بھارا جو ہویا، ایک ایک بندہ ہزاراں مر گئے. ابو بکر صدیق کلا ہزاراں مر گئے، مولا علی کلا ہزاراں مر گئے. ایک کلا کلا ہزاراں تے غالب ہے. اللہ پاک نے اسلام دا جڑا لشکر سی انہاں دیاں نکاماں وچ ہزاراں دا کر چھڈیا. کیوں دوستو جدوں یہ چیز ہوئے تو میں تو پوچھنا وہ ادھی لڑائی دین دی ختم ہو جاتی، ادھی لڑائی دا فیصلہ تو انج ہی ہو جاتا ہے. اللہ قرآن وچ فرماتا ہے مومنو تہاڈی مدد میں یہ کرنا کہ تہاڈے دلاں تو دشمن دا خوف اٹھا دے. الحمدللہ الحمدللہ. میرے دوستو گزارش ہے یہ جنگ کے کئی راؤنڈ نے، یہ چل یہود اور نصارا دی جنگ اسلام نال قیامت تک رہنی، نہ تو آخری راؤنڈ نہیں. لیکن اسی دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک مدد نبی پاک دیا غلاماں دی آج کر رہے ہیں. وہ کی مدد ہے کہ جڑا کلمہ پڑھنے والا انہوں خوف کسی کا نہیں، موت دا ڈر نہیں، کسی دے ایٹم بم دا ڈر نہیں، کسی دے اصلے ہتھیار دا ڈر نہیں. اور ہتھیاراں والے اج نام لے لے کے ڈرتے ہیں، کلے کلے بندے دا نام لے کے ڈرتے ہیں، پوری دنیا سے کنٹرول کرنے والے. اللہ کریم فرماندا ہے محبوبہ اسی جدوں مدد کرنے تے آنے ہاں تے پہلی مدد یہ ہوندی ہے کہ اپنے منن والیاں دے دلاں تو اسی خوف ختم کر دیں. بچہ بچہ بہادر بن جائے. سنو میدان بدر، میدان بدر کا ایک واقعہ مولا علی نے نہج البلاغہ وچ فرمایا. فرماتے ہیں یارو میں تمہیں دساں ایک بہادر دی گل. غلامہ کیا حضور سناؤ. فرماتے ہیں اساں بدر وچ ایک بہادر ویکھیا ہے جی داڑھی دے وال چٹے تے کالے تے جڑا بڑھاپے دی دہلیز تے جنے قدم رکھیا، لیکن بہادری یہ وہ جہی کہ اپنی جان محبوب تے واردا کبھی سامنے آوندا ہے، کبھی پیچھے آوندا ہے، کبھی سجے آوندا ہے، کبھی کھبے آوندا ہے تے کہندا ہے کملی والیا اج گستاخی معاف فرمایو، آقا ساری زندگی تواڈے پیچھے چلے ہاں، اج میں تواڈے اگے کھلوتا حضور معافی دیو. گستاخی نہیں، میں تاں اگے آ رہا، دشمن تاک تاک کے تیر میرے مصطفیٰ دا نشانہ لے کے چلا رہے اور دشمن دا ارادہ ہے کملی والے نو شہید کرن دا. دوروں نیزے بھالے تیر تاک تاک کے مصطفیٰ دا نشانہ لا رہے ہیں. آقا میں اگے تاں ہونا کہ دشمن دا آن والا تیر ابو بکر دی چھاتی چاک کر لے لیکن مصطفیٰ دی یا رسول اللہ میرا سینہ ہاتھ.
میرا سینہ چھلنی ہو جائے لیکن آقا تیری زلف کی خیر ہے۔ اے نے حضور دے فداکار جانثار حضور دے غلام، میدان بدر وچ اے دو بھرا معاذ اور معوذ عبد الرحمان ابن عوف کو لائے۔ عبد الرحمان ابن عوف انہاں دا چاچا آ کے کہندے نے چاچا جی عبد الرحمان، چاچا جی حضور دا دشمن ابو جہل کتنے؟ پڑھو اسلام دی تاریخ 7 سال دا تے 9 سال دا۔ ابو جہل کتنے وے؟ عبد الرحمان نے آخیا پترو وہ تے کمانڈر ان چیف ہے انہاں کافراں دا، تانوں ابو جہل نال کی کام ہے؟ بچے کہندے نے چاچا جی حفیظ نے انہاں بچیاں دی گل افشا نامے لکھی۔ بچے کہندے نے قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو۔ چاچا جی قسمہ پا کے آئے ہیں، یہاں اسی ہیں نہیں تو یہاں دشمن ہے، مر قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو۔ اصحاب ابو جہل نو رہن نہیں دینا، ناری جہنمی یہ دوست کیے کہ سنا ہے کالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ سنیا سرکار کا بڑا غصہ کہ حضور نو گانا کردا ہے۔ چاچا جی اسی ابو جہل نو نہیں جے چھڈنا۔ وہ چاچا ہس کے کہندا واہ بھائی واہ، وہ پترو وہ تے انہاں دا کمانڈر ان چیف ہے، اس کی دفتیاں دے پیچھے کھڑا ہے۔ مورخ کہہ رہے ہیں کہ میدان بدر وچ ابو جہل پچھلیاں خیمیاں وچ او دا جڑا خیمہ سی نا ابو جہل دا، او دے وچ شراب دیاں سرائیاں تے مکے دیاں اوباش رقص ساما او دے خیمے وچ رقص ہو رہا سی ابو جہل دا، اور مکے دیاں اوباش عورتاں ابو جہل تکیے نال سر لگا کے بیٹھا رقص دیکھ رہا ہے تے شراب پی رہا ہے کہ اپنے فوجیوں نو برانگیختہ کر رہا ہے اور نجف دے شعر پہ پڑھدا ہے۔ اے ادھروں تماشا ہے تے ادھر عبد الرحمان بن عوف نو بچے کہندے نے چاچا جی دسو ابو جہل کتے؟ انہاں آخیا پتراؤ تے آخری صفحہ وچ وہ تے محفوظ ہے اپنے خیمے، تانوں دے نال کم کی ہے؟ کہ چاچا جی اسی اتے قسماں پا کے آئے ہیں، اسی یہاں اسی ہے نہیں تے یہاں ابو جہل۔ انہاں آخیا پترو گل بڑی ناممکن، حفاظت کر رہا ہے اس کے آگے فوج کا دستہ، وہ دے آگے فوجی دستہ ہے، وہ دا پہرا دے رہے ہیں۔ تے بچے کہنے لیں یہ دستہ کب تلک روکے گا اسرائیل کا رسیدہ؟ چاچا جی یہ دستے وستے کچھ اسرائیل دا راہ نہیں روک سکتے۔ انہاں کہا پترا گل کہنی آسان ہے کرنی اوکھی، انہوں تک جاؤ گے کہ؟ انہاں کہا چاچا جی یہ جانا نہ جانا ساڈا کام ہے، تسی دسو تے صحیح۔ مورخ کہندے نے عبد الرحمان ابن عوف نے اشارہ کیتا او فلانے ٹیلے دے پیچھے جڑا خیمہ ہے وہ ابو جہل دا ہے اور وہ اتنے بیٹھا کمان کر رہا فوج کی۔ دعا بناوا آخیا اچھا چاچا جی پھر خدا اسی چلے ہاں تے جنگ جدو مکے گی نا تے مدینے جاؤ گے تے ساڈی ماں نو سلام آکھے، ماں نو آخو مائے تیری مٹی ٹکانے لگ گئی تے مائے غم نہ کر تیرے پتر ولیل دیاں زلفاں تو قربان ہو۔ اج امریکہ بھی غیر ہو رہی حالت، اج برطانیہ قبضہ پیا تے اسرائیل چرکدا ڈیتھ سکواڈ۔ اے او مصطفیٰ دے سپاہی 1400 سال پہلے بھی انج تلیاں تے جاناں رکھ کے ولیل تو قربان کردے سن۔ پر ایک گل سجنا کا کہنا پائے گا، حضور دا ارشاد دی، حضور نے فرمایا مینوں ہند وچوں محبت کی خوشبو آ رہی ہے۔ حدیث ہے ہند پاکستان کا لفظ نہیں سنا اس زمانے میں، 1945 ساڈا ملک بنیا۔ انی لاجد رائحۃ الحب من الہند، مینوں محبت کی خوشبو ہند والوں آ رہی الحمدللہ۔ اور حضور نے فرمایا کہ جڑا میرے جنتی کتی جنتیاں میں سکتا وہ جنتی ہوئے گا جڑا ہندوستان ہند دے خلاف محاذ کیتا ہے۔ میرے دوستو 1400 سال پہلا ہوں دا کمال یہ ایک گل حضور نے بھی فرمایا کہ صحابیو گل ہے آن والا جڑا زمانہ ہے اس زمانے کی ایک خوبی یہ ہوئے گی، تسی تے مینوں ویکھدے ہو، تساں میرے معجزے ویکھے، تساں میرے پیچھے نمازاں پڑھیاں تے میرے تے قربان ہوندے ہو، 1400 سال دے بعد
اخیر زمانے میں ایک امت ایسی آنی ہے جنہیں مینوں ویکھیا تے نہیں ہونا پر میرے نام اتوں قربان حضور دے نام اتوں قربان سرکار دے نام تو اعلیٰ رسال نے بریلوی کا شعر سے یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنا حسن وہ بھی یوسف کا یوسف دے حسن تے کٹیاں زنانیاں دیاں چیچیاں انگوشت زنا عورتاں دیاں انگلیاں وہ بھی عورتاں انہاں دیاں انگلیاں تے کٹیاں حسن تے حسن بھی یوسف کا اعلیٰ تو فرمانے نے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب وہ تے زنانیاں سن ادھر مرد نے ادھر حسن ویخ کے ادھر نام ہوتے انہیں چیچیاں کٹائیاں یہ سر کٹوا رہے ہیں انہوں نے چیچیاں کٹیاں یہ سر قربان کرا رہے ہیں ادھر عورتیں سن عرب دے جوان 1400 سال بیت گئے نے نام تو قربان جنوں کہندے نے ایک قربان یہ دستا ہے جڑا مصطفیٰ دی آبرو تے قربان چاچا جی ماں نو سلام آکھیو آکھیو قسمتاں والی ہے تیری مٹی ٹکانے لا گئی اسی چلے چاچا جی میرے دوستوں گزارش ہے تسی تاریخ پڑھ کے دیکھو میں تبصرہ نہیں کر سکتا کنج پہنچے تو کس طرح پہنچے تو ایک عقل جان والی گل ہے مورخ کہندا کہ یہ دو بچے سن معاذ اور محبت 7 سال تے 9 سال دے نکے نکے حضور دے غلام اے ابو جال دے خیمے اتنے پہنچ تاریخ کا کنج پہنچے نے میں نہیں دس سکتا یہ میرے کو الفاظ نہیں یہ ایک جذبہ ہے یہ تعبیر نہیں کی جا سکتی یہ فداکاری کا جذبہ ہے کم ہو جائے تو دنیا حیران ہوتی کی ہو گیا تو کنج ہو گیا لیکن ایک جذبہ ہوتا ہے نا جڑا کر گزرتا ہے بچے پہنچے مورخ کہندے نے ابو جال تبلے دی تھاپ تے رقص ہو رہے تو وہ خیمے چ کارخانہ رقص کر رہی نے دونوں بھراواں نے یک مشت چھال ماری کہ انہاں دے خیمے دے دروازے تے پہنچ کے کہندے نے او میرے مصطفیٰ دے گستاخا او نبی کریم دے گستاخا تیار ہو جا بڑیاں گالاں کر لਈਆਂ نہیں میرے نبی دی گستاخی کر لئی اسی موت بن کے آئے ہیں اٹھ تیار ہو جا مورخ کہندے نے اجی انہیں تلوار دے قبضے تے ہاتھ نہیں پایا ابو جہل ٹھکانا کیا سندا سی وہ تے مست سی رکا سمجھ اجے تلوار دے قبضے تے ہاتھ نہیں پیا بچیاں نعرہ ماریا نبی پاک دا نام لیا چھلانگا مار کے اجے تلوار لے کے اپنے آپ کو انہیں سنبھالیا نہیں دونوں بھراواں نے رل کے نبی پاک دے گستاخ نو جہنم رسید کر چھڑیا اے جے حضور دی امت یہ جذبہ جو ہے علامہ اقبال کہنے ہیں دوستوں بولے خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشم اقبال کہتا ہے مصطفیٰ دی جڑی امت ہے یہ گارا مٹی اللہ نے اور بنائی انہوں کا مکسچر ہو رہے انہوں کا خمیر اور بنے اللہ نے انہوں کا مزاج ہے مصطفیٰ کو قربان ہونا نہ تیغ و تیر پر تکیا نہ خنجری پر نہ بھالے پری بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کالی کملی والے پری ابو جال اجے سنبھلیا نہیں تے بھراواں نے اینو فنال کر دیتا مورخین کہندے نے دشمن آئے کافر جدوں پہنچے اجے بچے سنبھلے نہیں تے نکے بھرا نو ایکو ہی وار نال کافر نے شہید کر دیتا وڈے بھرا دے مونڈے تے تلوار لگی او دا مونڈا کٹیا گیا ایک تاریخ کی روایت ہے کہ انہوں نے پٹھا سی نا مونڈے دا وہ باقی رہ کہ وہ بازو لٹک گیا اور وہ بایاں بازو لٹک گیا وہ کم نہیں کرتا کٹیا گیا پٹھا باقی ایک مورخ کہندا ہے اس بچے نے اپنا لٹکیا بازو پیر تھلے رکھ کے زور لا کے تے باں وک کر دیتی جڑی اسلام دے راہ وچ رکاوٹ بنے مینوں باں بھی قبول ہے مورخین کہندے نے
اے دوسرا بھی نبی پاک دی آبرو تے قربان یارو اے بدل اکثر جڑے غیر مسلم نے وہ اعتراض کرتے ہیں کہ تلوار دا مذہب ہے، اسلام تلوار دا مذہب ہے، حضور تلوار لے کے میدان بچائے اور یہ طاقت دا مذہب ہے۔ دوستو گزارش ہے تاریخ اٹھا کے دیکھو، نبی پاک یہ جڑا بدر دا میدان ہے یہ مکے اور مدینے تو جڑی مسافت ہے ابو جال تقریباً 240 میل سفر ابو جال طے کر گیا، اور حضور سرکار دو عالم دا سفر جڑا ہے تقریباً 100 میل تو بھی گھٹ بنتا ہے، 170 کلومیٹر 170 کلومیٹر مدینے تو، اور ادھروں مکے تو فاصلہ زیادہ ہے، جڑا دلیل اس گل دی کہ ابو جال کملی والے نو ختم کرنے واسطے آیا۔ بھائی جڑا کسی کے گھر جائے سارے وہ قتل کی نیت نہیں جانا ہے نا، ڈاکے کی نیت نہیں جانا ہے نا، تے جڑا گھروں نکل کے اپنے گھر کو بچائے وہ بچانا یہ زیادتی نہیں، اپنے گھر دا پہرا دینا ظلم نہیں، اپنے گھر دی آبرو دا پہرا دینا ہر شخص دا حق ہے۔ ابو جال جڑا ہے لمبا سفر کر کے کملی والے نو مٹان دی نیت نال آیا، تے کملی والے بدر وچ ابو جال نو مٹان نہیں آئے، اپنے تحفظ دی خاطر آئے نے، کہ اپنا تحفظ کرنا، اپنا دفاع کرنا ہر قوم دا جائز حق ہے۔ کملی والے نے اٹیک نہیں کیتا بلکہ دفاع کیتا ہے۔ احد دی لڑائی وہ بھی اٹھا کے دیکھو، بدر دے بعد دوسری جنگ جڑی احد دی وہ تے بالکل مدینے دے اوتے آ گئے سن کافر، تے حضور شہر تو نکل گیا اپنے شہر کو بچایا۔ احد دی لڑائی بھی حضور دی دفاع دی لڑائی، خندق جنگ خندق تے حضور نے خندق کھود کے مدینے کا ڈیفینس کیتا۔ معلوم ہے ہوتا ہے بار 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 مشرکین نے کملی والے تے تاوے بولے، بار بار شرک نے رسول تے اٹیک کیتا ہے، اور بار بار محمد دے غلاماں نے رسول تے جان قربان کی۔ صحابہ کرام نصیبوں سنو اس صحابی دی نصیبے دی گل، صاحب ابن نوجوان تین ایجر جنوں کہندے نے 22-23 سال دی عمر دا ایک منڈا مدینے دا نبی پاک نو ویکھ کے خوش ہوندے نے تے کہندے نے فدا کا امی و ابی، تیرے تے میری ماں باپ قربان۔ حضور فرما رہے حضور منڈے نو کہندے نے فدا کا امی و ابی، تیرے تے میرے ماں باپ صدقے۔ سعد ابن ابی وقاص، سعد ابن ابی وقاص جنگ احد وچ حضور نو کہندے نے ارمے یا صاحب فدا کا امی و ابی۔ بخاری دی حدیث ہے نبی پاک نے فرمایا صاحب تیر چلا تیرے تے میرے ماں باپ صدقے۔ الحمدللہ رمضان برکات دا مہینہ، اگلا جڑا جمعہ دوستو وہ جمعہ آنا تے نیت ثواب آؤ جو جمعۃ الوداع دی نیت کر کے آنا ہے تساں تے نیتاں دی مدار اللہ ثواب بھی عطا فرماندا ہے۔ نیت جمعۃ الوداع بھی کر کے آ جائے ثواب تے جمعہ مل جائے۔ اگو اللہ تعالیٰ دی مرضی ہو سکتا ہے اگلا جو اس تو اگے والا جمعہ الوداع ہو جائے، این جڑا جمعہ ہے وہ یا تو عید ہو سکتا ہے یا جمعہ الوداع۔ بہرحال جمعہ وہ شان والا ہو، یہاں عید ہے تو یہاں جمعہ الوداع ہے، جمعہ ہوا نا ایسی شان لے کے آ رہا ہے، ایسا جمعہ ہے یہاں جمعہ الوداع یہاں عید ہے۔ اگلے جمعے تھی جمعۃ الوداع کی نیت کر کے آئے، ثواب اللہ پاک حدیث چاہتا ہے جی نیت کرو اسی وہ ثواب بتا سکتے۔ اللہ نبی پاک کے جوڑیاں کا سب کا ہونا سب کا عرض میں عرض کر رہا تھا۔ اچھا جنگ بدر دی اور عجیب گل ہے، بدر دی عجیب گل ہے کہ بدر وچ تماشا یہ ہویا سی کہ اپنیاں نے ماریا سی۔ یہ پتر حضور والے جو نے پیو نو قتل کیتا ہے، بھرا حضور والے انہیں بھرا نو ماریا، جے پانجا حضور والے انہیں مامے نو ماریا۔ سیدنا فاروق اعظم نے اپنے مامے نو قتل کیتا، اور حضرت حمزہ اور سیدنا علی نے اپنے قرابت داراں نو ماریا۔ صحابہ نے آخیا یا رسول اللہ ایک پاسے پتر ہے، ایک پاسے پیو ہے، ایک پاسے چاچا ہے، ایک پاسے بھتیجا ہے، ایک پاسے برا ہے، ایک پاسے برا، کملی والیا خون ایک وے، ذات ایک وے، برادری ایک وے، رنگ ایک وے، نسل ایک وے، زبان ایک وے، پر سجنا سونیا محبوبہ لگے لائے مقابلے بھی آئے نے برادریاں والیاں، پڑیاں والیاں، پنچایتاں والیاں،
پر کملی والیا جڑا تیرا کچھ نہیں لگتا وہ ساڈا بھی کچھ نہیں لگتا، پاویں بھرا ہے تے پاویں چاچا ہے تے پاویں ماما ہے تے پاویں سوہرا ہے، تاریخ پڑھ کے دیکھو اپنے نے نبی پاک دیاں زلفاں تو اپنے نو قربان کر چھڑے، اور یہ سبق ہے صحابہ کرام دا کہ وفا کرو، برادری نال وفا نہیں رسول نال وفا، کدھر بھرا بہن دا معاملہ آوے تو رسول دی وفا دا پہلا نمبر۔ سیدنا عبد الرحمان حضرت ابو بکر کے بیٹے تھے، یہ ابو جہل کے لشکر وچ سن اس وقت، سیدنا ابو بکر حضور کے لشکر وچ سن، انہاں دا سکا پتر عبد الرحمان ابو جہل کے لشکر وچ سی۔ جنگ جدوں ختم ہوئی نا تے عبد الرحمان نے اپنے ابا جی نو آکھیا، سیدنا ابو بکر کو، ابا جی جنگ وچ ایک ایسا وقت آیا سی تانوں پتہ نہیں لگا پر مینوں پتہ لگ گیا سی، جے میں وار کر دیندا نا تے تسی شہید ہو، تسی میری تلوار کی زد وچ سو، تساں مینوں نہیں دیکھیا میں تانوں دیکھیا، تسی اپنے دھیانے سو میری زد وچ سو، میں چاہندا تے تانوں شہید کر دیندا۔ تے سیدنا ابو بکر دا گل سنو، انہاں آکھیا پترا تو سے ابو جہل دے لشکر وچ، میں سا اپنے آقا حضور دے لشکر وچ، تو مینوں ویکھیا تے پیو سمجھ کے چھڈ دیتا، مینوں قسم رب ذوالجلال دی جے تو میری تلوار دی زد وچ آ جانا تے مینوں پتہ لگ جاندا ہے میرا پتر ہے، مینوں رب دی قسمیں تو تے ایک کے تیرے ورگے ہزاراں محمد تو قربان کر تو ایک کی شے ہے تو مینوں چھڈ دیتا ہے، چل تیری مہربانی، پیو سمجھ کے چھڈے، رب دی قسمیں جے تو میرے ہیٹھ آ جاندا میں پتر سمجھ کے کدی نہیں چھڈنا، میں تینوں رسول تو بعد چھڈنا۔ گزارش ہے عجیب، اور پھر ایک غلبہ، پھر مزے کی گل ہے کہ پوری جنگ میں 14 مسلمان شہید ہوئے، 70 کافر مارے گئے، 70۔ یہ الگ ہوں، اتنا وقت نہیں، حدیثاں میں آتا ہے نبی پاک کے ہاتھ کی چھڑی سی، حضور نے فرمایا اے جڑی جگہ ہے ایتھے ابو جہل نے قتل پڑھو بخاری میں جنگ تو پہلے، جنگ شروع ہونے تو پہلے نبی پاک نے فرمایا ایس جگہ پہ ابو جہل نے ڈگنا، ایس جگہ اتنے اتبا نے ڈگنا، ایس جگہ اتنے شیبہ نے ڈگنا۔ نبی پاک نے جتھے جتھے نشان لائے سن مورخ کہندے نے اوتھے ہی لاشاں پئیاں سن۔ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، ولید بن مغیرہ اے امیہ ابن خلف، ایدی گل سنو، امیہ دی اے حضرت بلال جی دے غلام سنو، امیہ اے بھی بڑا امیر سی، دولت مند سی مکے دا۔ نبی پاک نے جنگ وچ روانہ ہون تو پہلا ہی فرما دیتا کہ میرے بلال نو مارن والا امیہ بدر وچ بچ نہیں سکتا۔ جڑا بلال تے سختیاں کردا سی نا، او دی تقدیر نے انہوں بدر وچ کھچ کے لایا ہوا، بلال نو جڑے کوڑے وجے نے نا او دی سزا انہوں بدر وچ ملی۔ پڑھو اے روایت جے جس نے جنگ بدر جو کوڑے نے نا ابو جہل لشکر لے کے تے ایک امیہ بن خلف گھروں باہر نہیں نکلیا، آندا میں نہیں جانا، میں نہیں جانا۔ وہ بڑا دل گردے دا سردار، ابو جہل نے آ کے کنڈی کھڑکائی، وہ لشکر تیار ہے چلے ہیں تو آندا میں نہیں جانا۔ آخے کیوں؟ کہندا میں سنیا محمد نے آخیا صلی اللہ علیہ وسلم، سنیا مدینے وچ محمد نے آخ دیتا ہے کہ امیہ نو بلال نو جڑا ماردا سی او دی سزا بدر وچ ملنی ہے، مندا پاویں میں نہیں پر جو آخ دے ہوندا اوویں ہے۔ آندا مندا پاویں نہیں ہوندا اوویں۔ تو پھر سردار کو لگا چھڈ زنانیاں چوڑیاں پائیاں، ابو جہل نے چوڑیاں پائیاں، گل مرداں والی گل کر رہی ہے، کھچ کے لے انہوں تقدیر کھچ کے لے، میرے مصطفیٰ نے جی آپ کو رہ سکتا سی پیچھے، انہوں تقدیر میں کھچ کے امیہ مارے گئے، امیہ بن خلف مرے ہیں، ابو جہل مرے ہیں، اتبا مرے ہیں، شیبہ مرے ہیں، اور ایک گڑے وچ انہاں دی لاشاں سن تے ابو جہل دی لاش دے اوتے ایک صحابی بیٹھا، اجے ساہ پہ لندا سی ابو جہل، انہیں آخیا ظالما میرے نبی کی دشمنی کردا رہے ہیں، ویکھے ہی سارا نبی سچا ہے۔ گل سنو تو مینوں میری گردن نہ لا کسی وڈے سردار کو بھیج، سردار مرے سردار دے ہاتھوں تاں ہی چنگا لگتا ہے۔ وہ ایڈا پاگل تھی، ماردیاں بھی انہیں اللہ نہیں چھڈ، سردار مرے سردار دے ہاتھوں۔
جنگ جس ویلے ختم ہوئی نا تو بڑی عجیب ایک داستان ہے. قیدی جدوں جنگ 70 قیدی ہوئے سن, 70 قیدی سن ابو جہل دے لشکر جڑے مسلمانوں پھڑ لے, 70 ہی مارے گئے تے 70 ہی قیدی ہوئے. انہاں قیدیاں وچ نبی پاک دے چاچا جی سیدنا عباس, یہ بھی عباس نے اسلام قبول نہیں کیا, اور میرے نبی پاک کی صاحبزادی سیدہ زینب, انہاں دے خامد ابو العاص اجے انہاں اسلام قبول نہیں کیتا. یہ بھی بیچ سن حضور دا جوائی بھی قیدی سی تے نبی پاک دا چچا یہ بھی قیدی, اور سیدنا عمر دے ایک عزیز وہ بھی قیدی. اللہ حاضر کیا کہ بڑی داستان ہے. حضور نے فرمایا بھی انہاں قیدیاں نہ کی کریے, اللہ کی تلوار. حضرت عمر بولے, فرمایا سرکار کرنا کی یہ نہ جو کرنا سی کر دیا, ہوں ساری واری ہے جو نہ کر. حضرت عمر پھر اللہ کی تلوار تھی, یہ جو کرنا سی کر دیا, ہوں ساری واری ہے. میری تجویز یہ کہ جہاں پیو وچ پتر اپنے ہاتھ نال پیو نوں مارے, جہاں برا ہے برا اپنے برا نوں, مسلمان برا کافر کو قتل کرے, ثبوت پوے حضور کی بلا. حضور نے فرمایا عمر ایڈی سختی چنگی. ابو بکر تو دس, ابو بکر تیری کی رائے ہے؟ یہ دنا متبر جنہوں کہتے ہیں کول مائنڈ, ٹھنڈے دلوں دماغ ہوئے. آنے نے حضور ممکن ہے انہاں وچوں اللہ کسی نے اسلام دے دے, اور چنانچہ ہوئے کلمے پڑھے گے نا, ممکن ہے کسی نے اسلام مل جائے کہ انہوں فدیہ لے کے تاوان لے کے رہا. تاوان جب وصول کیتا جا رہا سی تو اسے دو واقعات پیش آئے. چاچے جدو آئے نا حضور دے عباس, حضور نے فرمایا چاچا جی اسلام سے پھر قانون سے سانجھا ہے, تسی میرے چاچے ہو تو تسی بھی تاوان دے بغیر رہائی نہیں. انہاں آخیا پترا میں تینوں پتا ہے میں بڑا کثیر لیال ہوں, میرے کو کچھ نہیں, کہ میں لڑن آیا کہ میں کبھی ہو رہے اتنے کچھ لب جائے گا, میرے کو تو ہے ہی کچھ نہیں. اچھا یہ گل کہ حضرت عباس نے حضور فرمان لگے چاچا جی تسی عام بادشاہ نال گل نہیں کر رہے, اللہ کے نبی نال. حضور نے فرمایا چاچا جی جب رخصت ہونے لگے 100 تے میری چاچی نو 400 دینار دے کے آئے کہ جی میں مر گیا تو یہاں بچیاں پانی تھی جھوٹ بول رہے, نبی اگے جھوٹ نہیں چلتا. یہ حفیظ جلندری شاہنامے سے لکھتے ہیں جب گل ہوئی نا چاچا تے کمبیا اونٹ کلیاں بیوی میں تے بیوی کلے سا کمرے سے, میں کہ بلیے لوکے چلے نہ پتا کوئی نہیں موت ہے یاد دا, اے پیسے کچھ سام کے رکھ پچھوں تیرے کام آؤ گے. انہیں دس چھڑیا. حفیظ کہتے ہیں یہ سن کر حضرت عباس پر راشا ہوا تاری, یہ سن کر حضرت عباس پر راشا ہوا تاری کہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری. خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں, خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں, محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں. ایک اور رکت امیز منظر مورخ کہتے ہیں وہ پیش آیا جب صحابی رون لگ گئے. نبی پاک دی بیٹی زینب, انہوں نے شوہر ابو العاص یہ بھی قیدی سی, تھی نبی پاک دی مکے بھی تھے تو وہ شوہر جنگ میں قیدی کہ سرکار کے سامنے پیش. جس لئے نبی پاک فدیہ لے رہے ہیں تاوان لے رہے ہیں, ایک شخص آیا انہیں جس نے کپڑا کھولیا تو ام المومنین بی بی خدیجہ الکبریٰ دا ہاتھ دیا جڑا حضور نے جہیز پایا سی زینب اپنی بیٹی سیدہ زینب نے ابو العاص سے جڑی منقوہ حاصل ہار ام المومنین خدیجہ الکبریٰ دا ہار یہ کچھ زیور یعنی کھلیا تے سنیا ملیا نبی پاک دی تھی نے آخیا ابا جان میرے شوہر جنگی قیدی نے یا رسول اللہ میں اپنے شوہر کی طرفوں تاوان پیش کر حضور قبول فرما.
روایت چاہتا سرکار رون لگ گئے خدیجہ الکبریٰ دا ہار دیکھ کے. ایک تے سیدہ خدیجہ دی یاد آ گئی با وفا خاتون جنہیں اسلام ہوتے اپنی بڑیاں وفا. تجھے خیال آیا میری بیٹی دا سہاگ ہے تے یہ قبول کرا. تے صحابہ کرام نے جدو حضور نے آنسو دیکھے کہ ہار بھی واپس کیتا جائے اور ابو العاص کو رہائی بھی دیتی جائے. حضور اسی سب عرض کرنے ہیں سرکار سارا سب کا ووٹ ہے کہ یہ ہار واپس کیتا جائے اور ابو العاص نو غیر مشروط بھیجا جائے. پھر حضور نے یہ کیتا بھائی ٹھیک ہے بھائی میرے دوستوں نے اجازت دے دیتی ہے ورنہ میں تے تاوان قبول کرنا سی. مسلمان کہہ رہے ہیں میری وفا کہ میں واپس کرنا ہار بھی لے جا لیکن حکم یہ دے کہ زینب نو واپس بھیج دے کیونکہ تم کافر ہے اور کافر نہ نکاح باقی نہیں. ابو العاص نے یہ وفا کی تھی کہ وعدے کے مطابق حضرت زینب نو بھیج چھڑے کہ اللہ پاک نے وعدہ نبھان دا یہ اجر عطا کیتا کہ ابو العاص نو اللہ نے اسلام دی دولت بھی عطا فرمائی. قرآن اللہ فرماتا ہے لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ. بہت مضمون ہے جو باقی تھی دوستوں لیکن وقت کی تنگی ہے. اللہ پاک حاضری قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ جو کچھ عبادات میں اپنی بارگاہ قبول فرمائے.